رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ اے میرے رب، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ، مجھے اس کام کے لیے فرصت دینا جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کام میں میرا دل مت لگنے دینا جس سے تو راضی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، میری دعائیں قبول فرما، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فاروق اعظم اور ایک بڑھیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی رعیت کے حالات کا مطالعہ فرمانے گشت لگا رہے تھے کہ ایک بڑھیا عورت کو اپنے خیمے میں بیٹھے دیکھا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، اے ضعیفہ، عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر بولے، یہ تم نے بد دعا کیوں کی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ بولی، عمر نے آج تک مجھ غریب بڑھیا کی خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر بولے، مگر عمر کو کیا خبر کہ یہ خیمہ میں امداد کی مستحق ایک ضعیفہ رہتی ہے؟ وہ بولی، سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہو اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب سے نا واقف ہو، تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو پڑے اور اپنے آپ کو مخاطب فرما کر بولے، اے عمر، تجھ سے تو یہ بڑھیا ہی دانا نکلی۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھوں کتنے داموں پر بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ لغزش تم سے قیمتاً خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بڑھیا بولی، بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں ہرگز مذاق نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دو، میں جو مانگوں گی تم اس کی قیمت دے دو گے؟ بڑھیا بولی، تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آ کر کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑھیا نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولی، غضب ہو گیا، یہ تو خود ہی امیر المومنین عمر ہے اور میں نے انہیں منہ پر ہی کیا کچھ کہہ دیا۔ حضرت عمر نے بڑھیا کی یہ پریشانی دیکھی تو فرمایا، ضعیفہ، گھبراؤ مت، خدا رحم فرمائے تم پر، بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی کہ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی 25 دینار پر خرید لی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری ہے۔ اس بیع پر علی ابن طالب اور ابن مسعود گواہ ہیں۔ یہ تحریر لکھ کر بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اس قطع تحریر کو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا، جب میں مروں تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ ظاہر ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور آج کل دنیا کے سربراہوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔